دیں گے انشاءاللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و یال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل معتبین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحاب اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز دینی بہنوں، سب سے پہلے نصب نامے سے ہم شروعات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ مبارک، آپ کا سلسلہ نصب کیا چلا؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، سیرت طیبہ تھوڑی سی ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی دیکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سرزمین سے نکالا، عراق کی، اور پھر یہاں سے ملک شام کو بھیجا، پھر ملک شام سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت نوازی گئی بی بی ہاجرہ کے ذریعے سے، جو آپ کے دو ازواج تھے ابراہیم علیہ السلام کے، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ۔ تو پہلے صاحبزادے بی بی ہاجرہ سے ہے، چھوٹے زوجہ سے، اور ان سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے جا کر ان کو ریگستان میں چھوڑنے کا، شہر مکہ کو دوبارہ آباد کرنے کا جو حکم آیا، تو لے جا کر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میری بہنوں وقت گزرا، دن مہینے ہفتے، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے بنے، مہینے سال بنے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وقت کو تکمیل کرنا ہی ہے، لہٰذا وقت گزرتا رہا۔ پھر میری بہنوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اور ایک اولاد بھی نوازی، پورے قربانی وغیرہ کے واقعات کے بعد۔ وہ تھے آپ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اہلیہ، پہلی زوجہ سے جو تھے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کو تھے اسحاق علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بی بی سارہ آبادی کے طور پر ملک شام ہی میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ جو ہے وہ مکہ ہی میں رہتے ہیں۔ یہیں پر اسماعیل علیہ السلام کے نکاح بھی ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نشو و نما اور آبادی بھی، اس طرح مکہ آباد ہوتا رہا۔ اور پھر میری بہنوں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی یاد کر لیں جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو آپ نے دعائیں کی تھی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا، ربنا، اے میرے رب، وبس رسول منہم، مبوس فرمانا، منہم، یہی انہی لوگوں میں سے ایک رسول، ربنا رسول منہم، آپ کے ایک رسول کو یہاں اس شہر مکہ میں مبوس فرمانا، آپ میری نسل میں سے، اولادوں میں سے۔ اور آپ نے دعا فرمائی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تاکہ لوگوں کو یہ آپ کی کتاب کی تعلیم دے، اور آپ کو علم دے لوگوں کو، اور جو ہے حکمت تھی صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کریں، یعنی کہ دلوں سے دنیا کی خواہشات، دنیا کی گندگی، دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ نکال کے احساس بتا دلائے کہ دنیا ہے کیا، آخرت ہے کیا۔ ضرورت کو مقصد کو ضرورت نہ بنائے، ان کو احساس دے۔ ایسے ایک رسول کو یہاں کے لوگوں کے لیے ضرور بھیجنا۔ حدیث صحیح کے الفاظ ہے میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ تو میری بہنوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہنے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے دعا کی تھی، اور دیکھیے یہ دعا کب قبول ہوئی؟ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے واپسی کے قریباً 2500 سال کے بعد۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے 571 سال کے بعد مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت فرما۔ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ ان کی دعا، دوسرا خوشخبری سے مراد سورہ صف کی آیتوں میں ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمائے کہ میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے،
جن کا نام احمد ہوگا. سورہ صف میں یہ آیت آئی ہے جو خوشخبری آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. سنا کر چلے گئے. پھر 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پائے. الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد شہر مکہ میں سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پھر کسی کو رسول بنا کر نہیں مبعوث فرمائے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، آپ کی اولادوں میں اس کے بعد نبوت قائم رہے گی، لیکن آپ کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ملک شام، یروشلم، اس طرف جو ہے نا فلسطین، انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا. یہ تمام نبیوں کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بنی اسماعیل. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 2500 سال تک کوئی رسول نہیں رہے. یہی بات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ ان لوگوں کو ڈرا دے جن کو باپ داداؤں کو کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، اسی لیے یہ لوگ غفلت میں ہیں، لہذا ان کو ڈرائیں. تو مراد کیونکہ سالوں سے کوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے نہیں آئے، اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے اور یہ لوگ کئی سارے اچھے کام انجام دیتے ہوئے شرک اللہ کی ذات میں بھی کرے، اور انہوں نے یعنی کہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اس لیے کیونکہ ان کو کوئی سمجھانے والا اللہ کی طرف سے نہیں آئے. تو اس سے پتا چلا میری بہنوں کہ جب تک ہم اللہ کے کلام سے نہیں جڑیں گے، دنیا کی کتنی بھی تعلیمات پالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہم جو دنیا کی کتنی بھی تعلیمات پالو، ہم اس صحیح معنوں میں اللہ کی رضا والی زندگی نہیں گزار سکتے، خود اپنے آپ کو سکون دینے والی بھی نہیں گزار سکتے. یاد رکھیے، اسی لیے ہم محتاج بھی ہیں سیرت کے. اسی لیے کتاب اللہ کو کھولیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے. کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھولیے، سیرت طیبہ کو. تو میری عزیز دینی بہنوں، آئیے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جب دنیا میں بھیجا تو شہروں میں بہترین شہر یعنی شہر مکہ کو چنا. وہ شہر جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے چنا. میری بہنوں فرمایا پھر ان میں بھی 12 قبیلے ہیں، لیکن قبیلے میں بھی اللہ نے میرا انتخاب فرمایا تو بہترین قبیلہ یعنی کہ کون سا قبیلہ؟ قریش کا قبیلہ. فرمایا پھر اس قبیلے میں خاندان، اور خاندانوں میں بھی بہترین خاندان چنا، اور خاندان بنو ہاشم. الحمدللہ. اور ہاشم ان کے اولادوں میں، حالانکہ میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہم جب پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر اس قبیلے میں، قریش کے قبیلے میں ہر دور میں سیادت کرنے کا ان کو موقع دیا، ان کو حاصل رہی ہے سیادت یعنی کہ یہ لوگ سردار رہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، لوگوں کو مشورے دینا، سردار رہنا، ہر وقت بہترین خیر کے کام انجام دینا. لیکن ان میں سے دیکھیں گے آپ کچھ خاص ایسے لوگ گزرے، خصوصی طور پہ سیرت میں لکھا جاتا ہے 4 ایسے شخصیتیں جو کہ بہت خاص رہے. تو ان میں سے میری عزیزو دیکھیں گے، ایک تھے خسی، دوسرے تھے ہاشم، تیسرے تھے عبد المطلب، چوتھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو بہترین خاندان میں پھر ان کے بھی ایسے بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عمل میں آئی. تو میری عزیز ناظرین، الحمدللہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس دنیا میں ولادت عطا فرمائی، اس طرح بہترین انتخاب کے ساتھ. تو میری عزیزو آئیے شروعات کرتے ہیں ہم نسب نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں ناموں کے تذکرے بھی قرآن مجید میں آئے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. اور میری عزیز دینی بہنوں، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتے ہیں، اکثر اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، جس میں کئی ایسے نام جیسے ہادی ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، ایسے کئی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا ہے. مدثر، مزمل، ان ناموں سے بھی آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. تو میری عزیزو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن حقیقی جو نام ہے وہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھتے ہیں نام کا سلسلہ، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو اسماعیل علیہ السلام سے جڑتا ہے کس طرح سے ہے. محمد بن
عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معد بن عدنان. اور یہ عدنان جو ہے جن کا سلسلہ نسب اس کے بعد سے جو گزرتا ہے تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ملتا ہے. سیرت رحیق المختوم میں عدنان سے لے کر بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک کے سلسلے نسب کو بھی شمار کیا گیا ہے. الحمدللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کا سلسلہ تو ملتا ہے، لیکن میری بہنوں کئی دنوں درمیان دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں گزری ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اسی لیے ہم نے یہاں تک کا سلسلہ لیا ہے الحمدللہ. اور جیسے ہم نے انشاءاللہ سیرت کو جو لینا ہے تجلیات نبوت کتاب سے لیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں بہت ہی مختصر لیکن اتنی ہی بہترین تفسیر اور بہترین رہنمائی کے ساتھ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ملتی ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب نامہ. اور میری عزیز ناظرین یہ تو رہا آپ کے والد کا نسب نامہ. اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا اور ان کے والد تھے آمنہ جو تھے ان کے والد آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب. ابھی جیسے کہ آپ نے کلاب کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نسب نامے میں سنا، آپ ضرور غور کر رہے ہوں گے ہے نا. خسی کے بعد کلاب آیا، خسی بن کلاب. تو میری بہنوں یہ کلاب کا جو سلسلہ تھا نا، ان کی اولادوں کا جو سلسلہ چلا، یہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا سلسلہ کلاب پر جا کر ایک دوسرے سے ملتا ہے. تو ان کی اولادوں میں سے دونوں الگ الگ سمجھی. اس طرح سے یہاں سے سلسلہ والدہ کا بھی چلا اور آپ کے والد عبداللہ کا بھی. اس طرح سے یعنی الحمدللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام جو کلاب شخص تھے جن سے یعنی کہ جن کے جو اولادیں تھی ایک خسی ایک زہرا تھی، تو زہرا کی اولادوں میں سے جو سلسلہ چلا وہ بی بی آمنہ، اور خسی کی اولادوں میں جو سلسلہ چلا وہ ہے عبداللہ جن سے ولادت باسعادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری عزیز دینی بہنوں کلاب کے تعلق سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا حقیقی جو نام تھا اور عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے کثرت سے شکار کھیلا کرتے تھے. کلاب کلبن کی جمع ہے، تو کیونکہ وہ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے تھے کثرت سے اور بہت زیادہ، تو اسی کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا کلاب اور اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے. تو میری عزیز دینی بہنوں یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام تک. اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ قریش کا قبیلہ ہے. مکے میں 12 قبیلے تھے اور ان 12 قبیلے جو تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا قریش کا قبیلہ. اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی سنا حدیث کے الفاظ میں کہ قبائل میں بھی بہترین قبیلے کو چنا گیا. قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کا لقب تھا، جو ابھی سلسلہ نسب ہم نے پڑھا ہے ان کا لقب تھا قریش. بعد میں یہی پہچان یہی لقب ان کی اولادوں میں ہمیشہ کے لیے قبیلے کی صورت میں قائم رہ گیا. اسی نسبت سے وہ مشہور ہو گئے. اور یوں تو میری بہنوں اس قبیلے کے تعلق سے ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہر دور میں سیادت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا کیا، لیکن ان میں سے 4 جو لوگ تھے وہ خصوصی طور پہ گزرے، جیسے کہ خسی، ہاشم، عبد المطلب اور عبداللہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. تو میری عزیزو ہم سلسلہ لیں گے خسی کے زمانے سے، کیونکہ ہم کو سیرت میں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ خسی وہ شخص تھے جن کا نام جو تھا زید تھا اور بچپنے میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا.
تو حالات کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کو لے کر ملک شام چلے گئے. یتیم یعنی کہ یتیمی کے بعد یہ یہاں سے مکے سے چلے گئے، جو کچھ بھی حالات گزرے، اور یہ ملک شام میں پرورش پائے. لیکن جب سن بلوغت کو پہنچے، بالغ ہوئے، تو یہ بڑے ذہین تھے، فطین تھے، ماشاءاللہ سمجھدار تھے، باصلاحیت تھے، اچھی تاجر کے تجارت کرنے والے تھے، اور مکہ ایک تجارتی علاقہ تھا. تو میری بہنوں، جب ان کو پتا چلا کہ تو ان کے آبا و اجداد کا جو علاقہ ہے وہ مکہ ان کے آبا و اجداد کا علاقہ ہے، تو انہوں نے دوبارہ میری بہنوں ملک شام سے آ کر، یعنی کہ جب جب تجارت کو وغیرہ آتے تھے، اسی طرح آتے آتے جاتے جاتے ان کا اچھا مقام ہوا، اچھی پہچان ہوئی، پھر بہترین طرح سے آپ مکے میں آباد ہو گئے. اور پھر جب آباد ہو جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. ان کے اخلاق، ان کے معاملات ایسے تھے کہ ان کو خانہ کعبہ کے متولی بننے کا موقع ملا. متولی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہونا. جیسے ہم بولتے ہیں مسجد کے متولی، تو خانہ کعبہ بھی تو ایک مسجد اللہ کا گھر ہی ہے. اللہ کیا فرماتے؟ ان اول بیت ووضع للناس ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا میرا گھر جو اللہ کی عبادت، بندوں کی عبادت کے لیے بنا ہے، وہ وہی ہے جو شہر بکہ میں ہے. بکہ کیونکہ مکہ ہی کا ایک نام ہے. تو میری عزیزوں، اسی لیے یہ بتایا گیا. تو لہٰذا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، تو اس کے متولی بن گئے انہوں. اور الحمدللہ اتنا اچھا مقام، اتنا اچھا یعنی کہ نام کمایا انہوں نے، اور اتنی اچھی اپنی پہچان بنائی. تو ماشاءاللہ لہٰذا اس کے متولی بنے، اور خانہ کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہو گئی. وہ ان کی دیکھ بھال کرنا، ذمہ داریاں اٹھانا، وہ جس کے لیے جب اندر یعنی کہ چاہتے تھے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول سکتے. اور علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر بقیہ جو تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی قبیلے کے ان کے لوگ تھے قریش کے، ابھی بھی مکہ کے باہر آباد تھے. لیکن دھیرے دھیرے اسی نے ان کو بھی کسی کسی وجوہات کی بنا پہ، کاروبار کے ذریعے، اس کے ذریعے مکے میں آباد کر لیا. تو اسی طرح سے ان کا پورا قبیلہ، تقریباً قبیلہ دوبارہ مکے میں آ کر آباد ہو گیا، قریش کا قبیلہ. تو اس طرح قریش دوبارہ مکے میں آباد ہو گیا کسی کے ذریعے سے. اور میری بہنوں، انہوں نے انہیں آباد بھی کیا، اور ان سے بہترین اچھے اچھے کام بھی کیے انہوں نے. جیسے کہ حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ اسی کے زمانے سے ہی ایجاد ہوا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتے، اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد، کشمش سے میٹھا شربت بنواتے، اور حاجیوں کو پیش کرتے، حاجیوں کو پلاتے، جو دور دور علاقوں سے آتے تھے، تھکے ماندے ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے. اور اس زمانے کے سفر تو بڑے مشکل دہ ہوتے تھے. پیدل بھی آیا کرتے تھے لوگ، کیونکہ سہولتیں نہیں تھی، مال و ملکیت اتنی نہیں تھی. اور اگر سواریوں پر بھی آتے تو کیا آج کی طرح ہوائی سواری تھوڑے نہ تھی، بلکہ اونٹوں پہ، خچروں پہ، گدھا گھوڑوں پہ آتے تھے، اور کئی کئی دن رہنا ہوتا تھا. تو میری عزیزوں، ایسے وقت میں ان حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، راستوں میں یعنی کہ جگہ جگہ چراغوں کے لیے، اندھیرے میں حاجی مسافر ہے، یہاں وہاں پہاڑی علاقے ہیں، رکیں گے، اگر گزرنا چاہیں گے تو ٹھوکریں نہ لگے، چراغوں کا انتظام کرواتے. اسی طرح سے ان کے لیے پانی کا انتظام کرواتے، ان کے لیے اچھا سا ٹھنڈا سا شربت کا انتظام کرواتے. اور میری عزیزوں، حاجیوں کو یہ تمام چیزوں سے راحت پہنچاتے. انہوں نے خانہ کعبہ کے شمال میں ایک یعنی کہ جیسے کہ کیا بتاتے، کمیٹی ہال کی طرح ایک یعنی کہ ہال بنوایا تھا. وہ یعنی کہ ان مکے کے لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ کہ اگر کوئی بھی خصوصی معاملات ہو، دشمنوں کے حملے کا خوف ہو، یا تجارتوں کو جانے کے معاملات ہو، یا کسی کے لیے کوئی بھی ضروری چیزیں ہوں، کوئی مشورے کرنے ہوں، کوئی معاملہ طے کرنا ہو، تو اس جگہ بیٹھ کر مشورے کر سکے. تو اس طرح اس کا نام تھا دار الندہ. دار الندہ آپ نے دار النداوا نامی ایک علاقہ بنایا. ماشاءاللہ ایسے بہترین بہترین کام انہوں نے کیے، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، مسائل کے وقت میں مشورے وغیرہ کرنے کے. اور اسی میں وہ شادیاں وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، نکاح وغیرہ کی بھی معاملات انجام ہوتے تھے. اور قریش کا یعنی کہ جو پرچم تھا، جو ذمہ داری کمان، یعنی کہ تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ ان کو اہمیت دینا،
اور قریش کے سردار تھے یہ، تو اس طرح انہی کے ہاتھ میں تمام ذمہ داریاں تھی میری بہنوں۔ اسی طرح چنانچہ اب اگر کوئی معاملات ہوتے تو آپ چنانچہ لڑائی وغیرہ کا وقت آتا تو جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ بڑے کریم اور عقل مند شخص تھے۔ قریش ان کی ہر بات مانتے تھے، مشورے میں انہوں جب کہتے اس پر عمل کرتے، اور بہت اچھی آپ کے عمل کرنے پر ان کو وہ فائدے بھی ملتے، تو ایسے ذہین بھی تھے الحمدللہ۔ تو یہ ہو گئی ایک وہ شخصیت جنہوں نے بہت اچھی سیادت کی اور بہت اچھا مقام بنایا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے میں۔ اور میری بہنوں اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، سلسلہ ان سے چلتا رہا، اور میری بہنوں ان کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، جو کہ پھر بڑے مشہور ہوئے، ہاشم کی جو نسبت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے تھے، انہی پردادا کی نسبت سے، ہے نا۔ اور ان کو اسی کی مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل تھا، یعنی کہ اسی جو ان کے یعنی کہ ہاشم کے پردادا گزرے تو ان سے جو ہے ان کو یہ میزبانی کا سلسلہ چلتا رہا حاجیوں کی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بھی میزبان تھے حاجیوں کے، اس طرح سے الحمدللہ، یہاں تک کہ جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھوں میں یہ ذمہ داریاں رہی۔ اور میری بہنوں ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے، اسی طرح خوشی کی طرح ان کا بھی بہت اچھا مقام، بہت اچھے انسان اور شخصیت تھے، تمام میں باوقار، اور انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ اور میری بہنوں اور ان کا نام ہاشم جو مشہور ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، اکثر بتایا جاتا حاجیوں کے لیے یہ اس چیز کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی جو روٹی ہوتی ہے بڑی اس وقت سخت ہوا کرتی تھی، ہم کو اس وقت کی تاریخ کو پڑھے تو پتا چلتا ہے کھانے میں مشکل ہوتی، تو تمام حاجی جب عبادتیں کرتے تو آپ سوچتے کہ لوگوں کو اچھا آرام سے کھانے پینے کی سہولت ہو، تو انہوں نے ایک خاص کام اور بھی کیا، وہ کیا کیا، ان کے خوشی نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور اس میں سہولت دی اور ایک اور بہترین انتظام کیا کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی کو بھگو دیتے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے کھائیں، الحمدللہ بھوک مٹے۔ تو اس عمل کو حشم کہا جاتا ہے، یعنی کہ روٹیوں کو توڑنے کو حشم کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آپ کو ہاشم کے نام سے شہرت ملی الحمدللہ۔ تو میری عزیز دوسری دینی بہنوں الحمدللہ، اس طرح ہم دیکھتے ہیں جبکہ اس وقت اور لوگ جو ہے الحمدللہ اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام جو ہم کو ملتا ہے وہ امرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے، اور ہم دیکھتے ہیں قریش کا جو قبیلہ، مکہ ایک تجارتی علاقہ تھا، اور قریش جو تھے تجارت پیشہ لوگ تھے، اور اس لیے میری بہنوں ہاشم نے ان کے لیے کیونکہ ایک اور اچھے انتظام اور بقیہ چیزوں کے لیے ان کے لیے پلاننگ کرنا اچھی سے، یعنی کہ تجارتی قافلوں کو کیسے وقت کس طرف لے جانا، سردی کے موسم میں کدھر جانا، گرما کے موسم میں کدھر جائیں، تو موسمی اس کی وجہ سے سہولتیں ہوں گی، فائدے ہوں گی، تو اللہ اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور حکمت رہی میری بہنوں، کیونکہ قریش کے قبیلے کی یہ عزت اور اکرام خانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے بھی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ قریش ان کے نام سے ایک سورہ ہے، دیکھیے قبیلے کے نام سے سورہ، جس میں یاد دلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جس کی تفسیر ہم لے بھی چکے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، اے قریش، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہے، جو کہ یعنی کہ ان کے کھانے پینے کے اسباب کا بنسبت دیگر کے قریش کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھی اس کا تذکرہ کر رہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دو کیونکہ دیگر ممالک کے لوگ، دیگر علاقوں کے لوگ
کوئی گرما میں تجارت کے لیے نکلتے تھے تو کوئی سرما میں، اپنے علاقے کے حساب سے سفر کر سکتے تھے. لیکن قریش کو یہ رکاوٹ نہیں تھی، یہ مشکل نہیں تھی، اور وہ سرما میں بھی تجارت کے لیے جا سکتے تھے، گرما میں بھی. اور کیا کرتے تھے، یعنی کہ شتاؤن کہتے ہیں سردی کے موسم، سیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، سیفن گرمی. تو اس وقت یہ جاتے تھے، یعنی کہ دو الگ الگ طرف جا کے تجارت کرتے، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے یہاں حج عمروں کو حج کو آیا کرتے، اور یہ لوگ ان کی عزت و اکرام کرتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اللہ نے ان کو سہولتیں دی تھی گرمی اور سردی کے تجارت کی بھی، اور ان سے نہ راستے کا ٹیکس لیا جاتا تھا، ان کو چور ڈاکوؤں سے لوٹنے کا ڈر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی تو نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر اگر تم اس کا احساس رکھتے ہو تو اس خانے کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو یعنی کہ یعنی کہ ڈر و خوف سے امن و امان بخشا، بھوک پیاس میں کھانے پینے کا انتظام کیا. تو کیونکہ سفروں میں جو سہولتیں دی تھی، اسی کو یہاں اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جب وہ لوگ نہیں اسلام کو اپنا رہے تھے تو اللہ نے اپنی اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے قبیل قریش کو دعوت توحید پیش کی. تو میری عزیزوں، اس طرح سے آپ دیکھیں یہ تمام سہولتیں ان کو حاصل تھی، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھی انہوں نے. الحمدللہ. تو ہاشم ایک بار تجارت کے لیے، جو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام جاتے، اور جب ملک شام سے گزرتے گزرتے یثرب کو جاتے ہیں، کیونکہ تجارتی قافلے نکلتے تو گھومتے 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 پھر اپنے علاقے کو آتے تھے. تو آپ یثرب کو جاتے ہیں. یثرب آج جس کو ہم مدینہ منورہ بولتے ہیں نا، اسی کا نام یثرب تھا، اس کا حقیقی نام یثرب ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس شہر کا نام ہوا مدینۃ النبی، اس یثرب کا نام پھر وہ مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اصل عربی میں مدین کہتے ہیں بستی کو. تو اس وقت وہ چھوٹا سا علاقہ تھا، اور میری بہنوں اس علاقے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو مدینۃ النبی، نبی کے شہر کے نام سے مشہور ہوا. پھر دھیرے دھیرے مدینہ منورہ، آج ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو میری عزیزو، یہ اس کا حقیقی نام کیا تھا؟ یثرب تھا. وہاں جب یہ وہاں پہنچے یثرب کو، تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون جن کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، ان سے انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور کچھ عرصے وہاں پر ٹھہرے بھی اس علاقے میں، وہیں یثرب میں. پھر ملک شام چلے گئے، اور تجارتی قافلہ کیونکہ ادھر ادھر جاتے ہوئے تجارتیں پوری کر کے مکہ کو آتا تھا، تو ہاشم جو ہے وہاں سے تجارت کے کرتے کرتے پھر ملک شام کی طرف چلے گئے. تو ابھی اس بات کی خبر تقریباً لوگوں کو تھی بھی، تقریباً لوگوں کو نہیں بھی تھی میری بہنوں. یہاں تک کہ وہ جب ملک شام کو پہنچے ہاشم، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح ہاشم کا انتقال ہو گیا. تو میری بہنوں، ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھے، یعنی کہ انہوں نے جن خاتون سے، سلمہ بنت عمرو جن سے نکاح کیا تھا، وہ حاملہ تھے. اور ہاشم ان کو چھوڑ کر گئے کہ تجارتی تمام معاملات ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ان کو اپنے ملک لے کر چلے جائیں. جی جزاک اللہ، ابھی تکمیل کر دیں انشاءاللہ. تو میری عزیزو، تب جو ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا وہاں پر، اور یہاں ان کے بیوی جو ہے مدینے میں حاملہ رہے. بعد میں ان کو ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اور یہ جس کے سر کے بالوں میں سفیدی رہتی، پیدائشی طور پہ کچھ سفید بال ان کے سر میں تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ مشہور ہو گیا. شیبہ کے معنی ہوتے سفید بال والا، تو یہی نام ان کا مشہور ہو گیا. یہ بچے ان کی پرورش وہی مدینے میں ہونے لگی. لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائیوں وغیرہ کو جو کہ تھے مطلب، ان لوگوں کو بعد میں کئی سال کے بعد اس بات کا علم ہوا، قریباً 8 سال کے بعد، بلکہ ہم کو تجلیات نبوت میں ملتا ہے، اس بات کا علم ہوا کہ ان کے بھائی نے تجارت کے وقت مدینے میں یثرب میں نکاح کیا تھا، اور ان خواتین کے بیٹا بھی ہے، اس کا علم ہوا. تو مطلب جو ہے سفر کر کے یثرب کو جاتے ہیں اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں.
تو اس طرح یہ جو شیبہ تھے جب اپنے چاچا کے ساتھ مکہ آ جاتے اور بہت ہی محبت سے انہوں نے اپنے ہاشم کے بیٹے کو یعنی کہ مطلب کی پرورش کی مطلب نے ان کی پرورش کی اپنے بھتیجے کی بہت چاہا بہت ان کو عزت و اکرام سے رکھا. تو میری بہنوں اب یہ جو شیبہ تھے ان سے اتنا انسیت رکھتے تھے کہ ان کو یعنی کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, اسی لیے اب ان کا لقب ان کا نام کیا ہو گیا, شیبہ کی جگہ عبد المطلب ان کا نام ہو گیا. تو میری عزیزو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی زندگی کا جو سلسلے کی شروعات ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں سے آپ آنے والے پیر کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الحمدللہ امید تو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ تمام کو سیرت سمجھ میں آ رہی ہوگی. الفاظ کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کمی کو پورا فرمائے.